بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سیاست ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پاکستانی معیشت مضبوط، IMF کا اعتماد بحال، ٹرمپ کا دورہ چین، عالمی معیشت، مڈل ایسٹ کی کشیدگی پر اثرات، کوئٹہ میں صحت کے نئے منصوبوں کی تقریب سے بلاول بھٹو زرداری کا خطاب۔ اس پر ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد فیضی صاحب، خالد قیوم صاحب اور احمد وڑائچ صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں کو، اور جواد فیضی صاحب آپ کو اسپیشلی لاہور سے اسلام آباد تک۔ وعلیکم السلام۔ فیضی صاحب، چائنا کے کاروباری گروپ کی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں، جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا، اور اسپیشلی پاکستان کے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کے لیے چائنا میں ان کی مارکیٹوں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں، اور اسپیشلی پرائم منسٹر کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے چائنا میں پہلا پانڈا جو بانڈ ہے وہ بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے ان کی مارکیٹ میں۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے فیضی صاحب وہ تو جدید ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ، کیا ہم جو باقی اکنامک کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان کو بیٹ کر رہے ہیں، ان کے ایکول جا رہے ہیں، کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جناب شہباز شریف اور ان کی ٹیم جس قدر شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان اینگل سے، ان کارنر سے جس میں ہمیں آگے بڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے، ہمارے پاس ول بھی موجود ہے، لیکن دشمن کی سازشوں کے باعث کبھی کبھی کام سلو ہو جاتا ہے۔ لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ IMF سے لے کے اور دیگر ممالک سے لے کے، سفارتکاری سے لے کے اور معاشی طور پہ بہتریوں سے لے کے اس وقت پاکستان سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ اور دیکھیے IMF خود جب یہ کہہ رہا ہے کہ نامساعد حالات بھی ہوں، بین الاقوامی صورتحال بھی ہو، خطے میں جنگ بھی جاری ہو، ہم قریبی ہمسایہ ممالک، اگر ایک طرف ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، ادھر فتنۃ الخوارج ہمارے پیچھے ہے، ادھر فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الاسرائیل جو ہے وہ مل کے فتنۃ الخوارج کی پشتی بانی کر رہے ہیں، تو ان حالات میں جو آپ نے ابھی یہ فرمایا نا کہ معاشی اہداف حاصل کرنا، نئی منڈیاں تلاش کرنا، اور اس کے بعد پھر اس میں، اور یہ دیکھیے آپ نے جو بھی بات کی کہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں، یہ خالد قیوم صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ معاشی طور پہ اور اکانومی جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، لہٰذا اس ساری صورتحال میں تو اس وقت پاکستان کا آگے بڑھتے چلے جانا، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے مجھے چائنا کے اس جو وفد ہے اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس پہ بے انتہا خوشی ہے کہ ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے سے واپس گئے ہیں، تو ہم نے اسلام آباد میں اپنے چائنیز بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، جس کی دوستی کے بارے میں ہمالیہ سے بلندی کا کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، there is no doubt about it، اور اس کے ساتھ گہرے پانیوں سے بھی، اور پھر میٹھے پانیوں سے اور گرم پانیوں سے، میں کہتا ہوں کہ اتنے حوالے دیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر چائنیز جو بزنس مین ہیں ان کو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی بات کرنا، ہمارے جو انٹرپرائزز ہیں اور جو بزنس مین ہیں ان کو چائنا تک لے جانا، رسائی دلوانا، تو ہم ٹریننگ ڈیٹیل میں بات کریں گے بالکل، جو ہماری انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور جو بھی ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشن اور یہ معیشت کے ریلیشنز ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تو بات اسی کی ہی ہم کر رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے خود ہی IMF کی بات کی کہ کن حالات میں تھا پاکستان۔ 2025 کی بات کریں تو بھی ہم نے ایک بڑی جنگ لڑی، ابھی 26 ہے تو پھر بھی ہم مطلب جنگ بھی ہم کر رہے ہیں، آپ نے کہا فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، اور پھر خطے میں بھی جنگ ہے۔ ڈیفالٹ ہوتا ہوا پاکستان، اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ، اور اس کے بعد اب پاکستان ایک ثالثی کردار ادا کر رہا ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے، اپنی معیشت کو سنبھالتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے۔ اس پر میں ڈیٹیل میں آپ سے جاننا چاہوں گی۔ دیکھیے، اس میں بنیادی آپ نے بیسک پوائنٹس تو خود ہی بیان کر دیے، میں اب اس پہ عرض کیے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فتنے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور بہت ساری سازشیں ہو جائیں، اس کے اندر پھر امریکن پریزیڈنٹ کا چائنا سے واپسی پہ
پھر جا کے اظہار تشکر کرنا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان نے ہمیں جنگ کا کہا اور اس پہ روکا. پھر آپ اس ساری صورتحال میں یہ دیکھیے، آپ نے ابھی بات کی ڈیفالٹ ہوتا ہوا پاکستان. نہیں 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 نہیں، ہوتا ہوا نہیں، ڈیفالٹ کرایا جاتا ہوا پاکستان. اس کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم اور پھر بعد میں جب سابق ہو گئے تب بھی کہا بارودی سرنگیں بچھائی گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جو سابق وفاقی وزیر تھے خزانہ، وہ 2 صوبائی وزراء سے ٹیلی فونک کنورسیشن کرتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے، آئی ایم ایف کو خط لکھے جائے اور نامہ بر بھیجے گئے. لہٰذا یہ ساری وہ سچویشن ہے جس کے تحت ہم نے وہ مشکل ترین، اور برادرم عطا اللہ تارڑ صاحب پرسوں ترسوں ہی جناب عبدالقیوم صدیقی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے جایا گیا اور یہ کہا گیا، یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے. بہرحال ان کے اذہان میں بھی، ان کے منہ میں بھی خاک، جو یہ چاہتے تھے اور اب کس حال میں ہے. اور میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، ڈیفالٹ کرائے جانے کی سازش سے لے کے پھر اس کے بعد جو کٹھن مرحلے آئے، پاکستان کو نہ صرف آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھی، انہوں نے بڑا کچھ کرنا تھا. یعنی اس ساری صورتحال میں ہم نے تو یہ دیکھا کہ پاکستان آگے بڑھا، معاشی اہداف حاصل کیے. آئی ایم ایف کے پاس دیکھیے یہ کسی کی بات نہیں کرتی. یہ اچھی بات ہے. بالکل ٹھیک. خالد صاحب، میرا خیال ہے کہ آڈیو ڈسٹرب ہو رہی ہے اسلام آباد سے، یہیں سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیجیٹل ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے اور ملک کافی ترقی کر رہا ہے. آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ کی بات کریں تو انہوں نے بھی ہماری اکانومی کی، ہماری پاکستان کی، ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں ان کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ڈی پی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے اور زر مبادلہ کے جو ہیں وہ ذخائر بڑے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کریں خالد صاحب مہنگائی کی، تو اس میں بھی کمی آئی ہے، رپورٹ بتاتی ہے. اور اسپیشلی وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنے زیادہ سازشی عناصر ہوتے ہوئے ان ساری چیزوں کو مشکل حالات میں کنٹرول رکھنا، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، نشاندہی کی ہے، اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تو ظاہر ہے جنگ، جو ایران جنگ تھی، امریکہ جنگ تھی، اس سے جو ہے وہ پوری دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود آئی ایم ایف کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو صورتحال اور جو حالات جنگ سے پہلے کے دور میں پاکستان کی معیشت کے تھے، اس سے بھی جو ہے جنگ کے بعد جو ہے مزید اس میں جو ہے وہ بہتری کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا. اور آئی ایم ایف نے حالیہ بورڈ اجلاس میں پاکستان میں جو معاشی اصلاحات ہیں ان پر جس طرح عمل درآمد کیا گیا ہے، ان کی جو ہے وہ تائید کی ہے، اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے، معیشت کی بحالی کے حوالے سے، اور جس کا آپ نے شروع میں اظہار کیا کہ کس طرح ڈیفالٹ کے دہانے پر پاکستان کو لے جایا گیا، اور جس طرح فیضی صاحب بھی اس حوالے سے خط لکھنے کی بات کر رہے تھے آئی ایم ایف کو، اور اس کے ساتھ صرف آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات نہیں کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے معیشت کو ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا کرنے کے لیے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو اوورسیز پاکستانی تھے ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنی ترسیلات جو ہیں وہ پاکستان نہ بھجوائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پھر جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت، بانی پی ٹی آئی کی اپیل کو مسترد کیا، اور جو ترسیلات زر ہیں جو ان کے دور میں بھجوائی جاتی تھی اس سے بھی زائد جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی ترسیلات پاکستان بھجوائیں. اور اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پہلے 10 ماہ ہیں رواں مالی سال کے 10 ماہ میں اب تک جو ہے وہ $34 بلین ترسیلات زر جو ہیں وہ اوورسیز پاکستان بھجوا چکے ہیں. اور صرف اپریل کے مہینے میں جو ہے $3.54 کروڑ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھجوائے. اور اس میں اس مالی سال کے اختتام تک جو ہے توقع ہے کہ یہ ترسیلات زر جو ہیں یہ $41 ارب سے بڑھ جائیں گے.
اور آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ پاکستان کے جو سابق حکومت کی پالیسی ان سے زر مبادلہ کے ذخائر جو صورتحال ہے وہ متاثر ہوئی. اور آپ دیکھیے کہ پچھلے ماہ پاکستان نے $5 ارب کے قریب جو ہیں وہ بین الاقوامی ادائیگیاں کی ہیں. اس کے باوجود ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر اس وقت بھی بڑھ رہے ہیں اور $21 ارب سے جو ہیں وہ تجاوز کر چکے ہیں. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس پر بھی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کا شیئر انڈیکس ہے وہ 1,70,000 پوائنٹ انڈیکس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور یہ تیزی کا رجحان جو ہے یہ جاری ہے. ایک اور مثال میں ضرور دینا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ $17.5 ارب تک پہنچ گیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ جو اب تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں کہ اس مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران یعنی مارچ تک جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ خسارے میں نہیں، وہ سرپلس میں ہے. اور اس طرح ہر لحاظ سے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو معاشی صورتحال اور حالات ہیں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں. اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ پاکستان کی معیشت پر جو ہیں وہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جو ابھی پاکستان نے ایک نئی پانڈا بانڈ کی جو لانچنگ کی ہے چین کے اندر، چین کی جو مالیاتی مارکیٹ ہے. خالد قیوم صاحب، یہ جنوبی ایشیا کا پہلا ملک ہے پاکستان جس نے یہ اس کا آغاز کیا ہے. اور دیکھیے کہ وہاں پر پاکستان کی طرف سے صرف $250 ملین جو ہے وہ اس کے بانڈ جو ہیں وہ جاری کیے گئے، پیشکشیں مانگی گئیں اور اس پر رسپانس کیا آیا. $1.26 ارب کی جو پیشکشیں ہیں وہ پاکستان کو جو ہے وہ موصول ہوئی. اور یہ پاکستان کی معیشت پر اعتماد کا اظہار ہے. پاکستان میں جو اقتصادی اصلاحات کی جا رہی ہیں ان پر اعتماد کا اظہار ہے. اور چین کے اندر جو انویسٹر ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کا اعتماد کا اظہار ہے. آج جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کا اعتماد کا اظہار ہے. اور خاص طور پر جو ہے وہ چین کے ساتھ ہماری جو شراکت داری ہے اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ بڑھے گی. اور پاکستان کو جو ہے اس حوالے سے پاکستان کی معیشت کو جو ہے یہ سستا ترین یعنی 2.5% پر جو ہے یہ پاکستان کو یہ بانڈز جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے. اور پاکستان کو اس حوالے سے سبسکرپشن جو ہے وسائل جو ہیں وہ دستیاب ہوئے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اور اعتماد کا اظہار ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کو وسائل جو ہیں وہ پوری دنیا سے، دنیا کے تمام ممالک سے جہاں سے بھی پاکستان کو ضرورت ہو، مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ تعاون کرتے ہیں. اور پاکستان کو اب کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. دیکھیے یہ IMF کے بورڈ نے حالیہ جو قسط کی منظوری دی ہے $1.30 ارب کی. اور اس میں دیکھیے کہ پاکستان کو کوئی زیادہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. پاکستان نے جو IMF کے ساتھ طے شدہ اقتصادی اصلاحات تھیں ان پر عمل درآمد کیا. اور پاکستان کے اندر جو ٹیکسیشن کی بیس ہے اس کو بڑھایا گیا اور ٹیکس وصولیوں کے اہداف جو ہیں وہ حاصل کیے گئے. اور آئندہ بھی جو ہے جو مالی سال کا بجٹ پیش ہوگا اس میں بھی جو معاملات ہوگے ٹیکس کے حوالے سے، ٹیکس بیس بڑھانے کے حوالے سے، ہر حکومت کی یہ کوشش ہے کہ ٹیکسوں کا جو بوجھ ہے وہ عام آدمی پر نہ پڑے، تنہا دار طبقے پر نہ پڑے. اور جو ٹیکس جن کو دینا چاہیے ان کو ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ لایا جائے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اقتصادی اور معاشی جو پالیسیاں ہیں ان پر ملک کے اندر بھی سرمایہ کار اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، ملک سے باہر بین الاقوامی سرمایہ کار جو ہیں وہ بھی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس سے اب ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہمارے جو معاشی اعداد و شمار جو اہداف پورے ہو رہے ہیں ان میں جو بہتری آ رہی ہے، ہماری جو گروتھ جو ہے وہ
बढ़ रही है, इसके अब توقع ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں نچلی سطح تک کامیابیاں تبھی ممکن ہوئی ہیں جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ حکومت کی ٹائملی پالیسیز اور اس پر امپلیمنٹ کرنا اور پھر سارے جو ہمارے فرینڈ ملک تھے ان کے ساتھ اچھے ریلیشن بنانا. آپ نے پچھلی گورنمنٹ کی بات کی, وہ تو سفارتی لحاظ سے ایک طرح سے بالکل تنہا چھوڑ گئے تھے پاکستان کو, اکانومی کا برا حال کر گئے تھے, اور پھر جب خود سے کچھ نہ ہوا تو لیٹر لکھنا بھی شروع کر دیا کہ پاکستان کے تو ہمدرد نہیں تھے. لیکن خیر ابھی الحمدللہ حالات بہتر ہیں. احمد وڑائچ صاحب, پنجاب کی بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ابھی جو مارکیٹس 8 بجے بند ہو رہی تھی اس کا ٹائم چینج کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے جی یہ جو پابندی ہے وہ 1 جون تک اس کو ختم کر رہے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ تاجر برادری ہماری بہت خوش ہے. انہوں نے اظہار تشکر بھی کیا ہے ان کے ساتھ. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو چھوٹے کاروباری طبقہ لوگ ہیں ان پر کیا ان کے ایفیکٹس ہیں؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھ سے پہلے جیسے جوہر صاحب اور فیضی صاحب اور آپ خود بھی معیشت کے اوپر ہی بات کر رہی تھی, چونکہ جو اکانومی ہوتی ہے اس کا ایک گلوبلائز ایک تعلق ہوتا ہے, اور اس کا پوری دنیا اس کے ساتھ انگیج ہوتی ہے. اس کے جو آفٹر شاکس آتے ہیں جب آتے ہیں عالمی طور پر, تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے ہر فرد تک پہنچتا ہے. اور جس طریقے سے یہ جو حالیہ کشیدگی جاری ہے مشرق وسطیٰ میں, اس وجہ سے یہ دیکھیے کہ پوری دنیا جہاں پر جو ہے وہ معاشی طور پر اس کو جو ہے وہ بڑے برے اثرات کا سامنا کرنا پڑا, اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ ظاہری طور پر پاکستان کے اوپر بھی ہوا, کیونکہ اسٹیٹ ہرمز کے بند ہونے تھے وہ جو اس کے اوپر جو دنیا کو توانائی کا اور ایندھن کے بحران کا سامنا کرنا پڑا, اس سے پاکستان نے بھی اس کو برداشت کرنا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر, آپ کے سوال کے اوپر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا پورے اعتدال کے ساتھ کہ جو جنگی کیفیت ہے عالمی سطح کے اوپر وہ کہیں ہمارے ملک میں براہ راست ایسے نہ آئے کہ لوگوں میں ایک نفسا نفسی کا عالم ہو جائے, تو اس لیے پوری کفایت شاری کے ساتھ اور جو توانائی بچاؤ کی ایک مہم بھی شروع کی گئی, اور ورک فرام ہوم بھی رکھا گیا, اور ریسٹورانٹ جو ہیں جو ہوٹلز ہیں ان کو بھی کہا گیا, اور لوگوں نے سب کی چینج ہوئی, جی ٹائمنگ سیٹ کی گئی. اور پھر لوگوں نے یہ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے بھی براہ راست حکومت پاکستان کا اور صوبائی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا. 8 بجے لوگ اپنی دکانات کو بند کرتے رہے, کیونکہ لوگوں کو یہ علم, اس بات کا بخوبی علم ہے, لوگ اب ساری چیزیں دیکھتے ہیں, ساری چیزیں سمجھتے ہیں, لوگ پورا میڈیا کے ساتھ لنک ہیں اور انٹرنیشنل حالات کو روز دنیا آپس میں بیٹھ کر بھی ڈسکس کرتی ہے. لوگ بھی جان گئے ہیں کہ کون پاکستان کے ساتھ فیئر ہے. جی, اور یہ دیکھیے کہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور یہ پرائم منسٹر پاکستان کی اور فیلڈ مارشل کی اور جو ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی پوری ڈیڈیکیشن ہے, ڈیووشن ہے, اور پوری دیانتداری کے ساتھ جو حالات تھے وہ بھی اپنی قوم کو بتائے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو پیدا ہوئی ہے پوزیشن وہ ہماری پیدا کردہ نہیں ہے, بلکہ عالمی سطح پر پوری دنیا اس کا شکار ہوئی ہے, پوری دنیا کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو لوگوں نے اس کو فیس کیا, 8 بجے اپنی دکانات بند کی. اب یہ دیکھیے اس کا جو دوسرا فیز شروع ہے. اب اگر وہ مارکیٹ, اگر دکانات جو کھلی ہیں اوپن ہوئی ہیں, تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد عید آنے والی ہے, اور جب عید آنے والی ہے تو اس کے دوران جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا رات کے ٹائم اپنی خریداری کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں, زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارے لاہوری یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں یا جو پنجاب کے بڑے شہروں کے جو تاجر ہیں, وہ لوگ شام کے اوقات میں زیادہ باہر نکلتے ہیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خریداری بڑھے گی, اس سے جو ریسٹورانٹ ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں, ہوٹلز ہیں اور جو مارکیٹس ہیں ان کی رونقیں بحال ہو جائیں گی, اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ مقامی منڈی کو بھی پہنچے گا, مقامی مارکیٹ کو اس کا بڑا زیادہ فائدہ پہنچے گا. عام جو تاجر ہے, جو عام دکاندار ہے, جو عام گلی محلے بازار میں یا چھوٹی مارکیٹ میں بیٹھا ہے, جس کا کام کوئی 11-12 بجے تک جس کا کام عام روٹین میں چلتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مالی طور پر, معاشی طور پر وہ جو عام تاجر مضبوط ہوگا, تو اس سے پھر یہ ملک میں بھی ریونیو بڑھے گا, ملک بھی مضبوط ہوگا. تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا قدم ہے, اور اس میں جو ریلیکسمنٹ دی گئی ہے یہ میرے خیال سے تو عید بھی آنے والی, اس کو بھی شاید سامنے رکھ کر یہ دی گئی ہوگی, لیکن یہ ہے بہت فروٹفل. اس کا فائدہ بھی ملے گا, عام لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ملے گا, اور حکومت کو بھی ڈیفینیٹ اس کا ملک کو فائدہ ملے گا. بالکل صحیح کہا کہ فائدہ تو ہوگا چھوٹے. اچھا, اگر ہم لاہور کی ہی بات کریں, پنجاب پورے کی تو اپنی جگہ, وہ جو ریڑیاں تھیں جس وجہ سے بہت زیادہ رش ہو جاتا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کروائیں. اس کی جگہ ہمیں خوبصورت کارٹس نظر آتی ہیں,
اور جو بڑے مین انارکلی، اچھرا، اس طرح کے بازار تھے جہاں پہ آپ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی کس طرح سے وہ تجاوزات جو تھیں، لوگ بلا وجہ پھیلے ہوئے تھے، وہ ہٹانے کے بعد جو وہ کاروباری لوگ تھے اب ان کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے. وہ چھوٹے ہی تھے نا، جی یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. بالکل میڈم، اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو سڑک کی رونقیں ہیں یا جو مارکیٹ کی رونقیں ہیں اس سے وہ بھی بحال ہو جاتی ہیں، کہ یہ بھی چیزیں انکروچمنٹ میں آتی ہیں کہ جیسے ریڑیاں بے تکی مطلب سڑک کے اوپر کھڑی ہیں، رکشے وہاں پہ کھڑے ہیں، اب تو لگتا ہی نہیں ہم لاہور میں ہیں، ایک پورا بیلنس، آپ کو پورا بیلنس نظر آتا ہے. اور اب یہ بھی دیکھیں کہ ریڑیوں کے لیے جو فروٹس کی ریڑیاں اکثر تھیں وہ ایک ان کے لیے ایک جو پلیسز ہیں وہ مختص کی گئی ہیں، وہ اپنی جگہوں پہ اوپر کھڑی رہتی ہیں، اس میں کسی قسم کے کوئی آمدرفت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے شہر کی رونقیں بڑی ہیں، شہر کی خوبصورتی بڑی ہے اس سے، اور لوگوں کو خریداری میں بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو اب کے پی والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز ہونی چاہیے، پر ہم دیں گے نہیں آپ کو. فیضی صاحب، دو بڑی پاورز، دو بڑی قوتوں کے لیڈرز کا آمنے سامنے ہونا، ملنا، پھر ان کا جو ہم نے دیکھا ان کی باڈی لینگویج، ان کے فیس ایکسپریشن، ان کا آپس میں بات کرنا، میں چائنا اور امریکہ کے سربراہان کی بات کر رہی ہوں، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ. اور اس کے بعد، اس ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ کا جو گفتگو کی انہوں نے، وہ ہم نے دیکھی. کیا جو مقاصد تھے دونوں قوتوں کے وہ ملنے کے بعد آپ کو حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، پورے ہوتے؟ سوری، دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہو، چائنا ہو، خاص طور پہ یہ 2 دنوں میں جو خبریں آئیں کہ سپر پاور بننے کی بجائے یا اس بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کی کوشش کے لیے وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. اور جتنے بھی بر اعظم ہیں اور جتنے بھی جو ممالک ہیں، جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، جتنی بھی عوام ہیں، معاشرے ہیں، ان کو پنپنے کا، آگے بڑھنے کا، زندہ رہنے کا، سہولیات کے حصول کا پورا موقع ملنا چاہیے. مجھے اس میں یہ بھی نظر آیا. اور اس میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا میری اپنی صحافتی زندگی میں کہ جو ہم یہ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے کہ چین کی اور امریکہ کی مخاصمت ہے اور پھر گروہ بندیاں ہیں اور لیڈ کون کون کرنا چاہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے اپنے اپنے ملک کے معاملات کو سب سے مقدم رکھا گیا، سب سے اہم رکھا گیا، سب سے زیادہ فوقیت دی گئی، اور اس پہ وہ کاربند بھی ہیں. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ موقع کہ خاص طور پہ جب ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں جب امریکہ کو بہت سے اپنے قریبی، وہ یورپ ہو، وہ نیٹو اتحادی ہوں، ان کی طرف سے جب دوری کا احساس ہوا، اور پھر چین کا یہ دورہ خاص طور پہ کہ جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی انتہائی اہمیت کا عامل تھا کہ جہاں پہ آپس میں ٹریڈ کی بات کی گئی، جہاں پہ پوری دنیا کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا، وہاں پہ پھر پاکستان بازی لے گیا. اس صورت میں کہ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان آیا ہے کہ ایران کے معاملے پہ اور آبنائے ہرمز کے معاملے پہ جو پاکستان کی ثالثی میں کوششیں جاری ہیں ان کو مزید جاری رہنا چاہیے. اسی طرح پھر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو طیارے میں گفتگو کی صحافیوں کے ساتھ بھی اور بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اس میں چین کے معاملات یا دیگر معاملات کو میں اگر سائڈ پہ رکھوں اور پاکستان کو پھر سب سے پہلے اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے یہ بات کروں کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کہی کہ پاکستان کے کہنے پہ ہم نے یہ جنگ بندی کی. ادھر پھر انڈیا کے اندر بیٹھ کے عباس عراقچی صاحب نے، ایران کے وزیر خارجہ، ان کا یہ کہنا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں. نو، امریکہ کے جو معاملات ہیں یا جو آپس میں ان کے مسائل ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ ہم تب ابھی تک قریب نہیں پہنچے، لیکن پاکستان کی مخلصانہ کوششیں ہیں. اور یہ خود دلی میں بیٹھ کے اگر ایران کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے تو اس ساری صورتحال پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب چین کا یہ کہنا کہ پاکستان کی کوششیں ثالثی کی ان کو آگے بڑھانا چاہیے، ایک طرف امریکی صدر کا اس کا پھر سے اعتراف کرنا کہ عظیم شخصیات ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر، پھر اس کے بعد دلی کے اندر پاکستان کے نام کی گونج کا پھر سے سنائی دینا. یہ وہ سارے معاملات ہیں. میں واپس اگر چین اور امریکہ کے معاملات پہ چلا جاؤں تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ خود امریکہ کے اندر ہر شہر کے اور پھر دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی آپ کو چائنا ٹاؤن نظر آتے ہیں.
چین کی جو افادیت ہے ان ممالک کے لیے، ان کے بڑے بڑے سٹور سے لے کے ٹیکنیکلٹیز سے لے کے دیگر چیزوں تک وہ چین نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور امریکہ کو بھی چین سے پیچھے یا آگے میں کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اس کی اپنی ٹیکنالوجی ہے، اس کا اپنا جو ہے وہ نظام ہے، اس کا اپنا سسٹم ہے. لہذا اس ساری صورتحال میں دو بڑی قوتوں کے سربراہان کا ملنا، اور خاص طور پہ اس میں ذکر آنا خطے کے حوالے سے بھی پاکستان کے بارے میں بات ہونا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. اس سے بھارت ہندوستان کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ برکس کے وزرائے خارجہ کی جو دلی میں جو میٹنگ تھی، اس کا اعلامیہ بھی اس طرح سے جاری نہیں ہو سکا. اس میں اختلافات ہیں، اس میں شد و مد ہے، اس میں باہم میں سمجھتا ہوں کہ دست و گریباں ہونا ہی باقی رہ گیا تھا متحدہ عرب امارات اور ایران کا. لہذا اس ساری صورتحال میں جب ہم ڈفرینٹ فورمز دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو میٹنگ ہوتی ہے اس کا اعلامیہ متفقہ طور پہ جاری نہیں ہو سکتا، ادھر چین کے اندر اگر شی جن پنگ کے درمیان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان مذاکرات ہے تو واپسی پہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ معاشی اشاریے ہمارے بہتر ہو رہے ہیں، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا اور میرے باقی دوست بھی کر رہے تھے. اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات بڑی موزوں تھی، پر وقت بھی تھی، تاکہ جو اسرائیل اور ہندوستان جو شوشے چھوڑ رہے تھے اور جو خاص طور پہ پاکستان سے چیزیں نکل گئی ہیں اور کہیں اور جا رہی ہیں، ان کا بھی رد مل گیا. اور میں نے تو پہلے ہی کہا تھا معاہدہ جس سٹامپ پیپر پہ ہونا ہے نا وہ اسلام آباد سے جاری ہو. بالکل صحیح کہا آپ نے. خالد قیوم صاحب، اس ملاقات سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ نے 145% ٹیرف لگا دیا تھا چائنا پر، اور چائنا بھی خاموش نہیں تھا، اس نے بھی ریٹرن میں ان کے ریئر منرل جو تھے وہ بند کر دیے تھے. حالات ایسے ہی تھے. اب اس ملاقات کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خطے میں جو کشیدگی چل رہی ہے اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو صدور ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے صدر شی کے ساتھ، تو یہ ملاقات کے جو اثرات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہیں. خاص طور پر دونوں ممالک کے درمیان جس طرح آپ نے بھی اظہار کیا کہ ایک سرد جنگ کا، تجارتی جنگ کا ایک ماحول تھا اور صورتحال جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہی تھی. اب اس ملاقات کے بعد اور جس طرح کے جو ہے وہ صورتحال سامنے آئی ہے اور جس طرح کے ان ملاقاتوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تجارتی سرد جنگ تھی وہ خاتمے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ نہ صرف چین اور امریکہ کے مفاد میں ہے بلکہ پوری دنیا کے مفاد میں ہے. اور اس سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مزید جو اسٹریٹجک سپیس ہے وہ بھی اس خطے کے اندر بڑی ہے. ایک تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک سپیس تھی وہ مئی کی جنگ میں بھارت کی جو ذلت امیز شکست تھی اس سے پاکستان کو ملی. اس کے بعد جو ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کا جو ثالثی کا کردار آیا اس میں پاکستان کی جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر اور خاص طور پر اس سے پہلے سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدہ اسٹریٹجک معاہدہ ہوا اس سے ہماری سپیس پورے مشرق وسطیٰ کے اندر بڑھی اور اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا کے اندر بڑھی. اور اگر آپ دیکھیں تو اس خطے کے اندر بھی انڈیا کی سپیس کم ہوئی اور مڈل ایسٹ میں بھی کم ہوئی اور اس کے ساتھ سینٹرل ایشیا میں بھی کم ہوئی. اور اب یہ جو سمٹ ہوئی ہے دونوں امریکی صدر اور چینی صدر کے درمیان، اس سے بھی براہ راست جو ہے وہ انڈیا کی جو سپیس ہے وہ کم ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے جو اثرات سامنے آئے ہیں اس سے جو ہے وہ انڈیا پر نریندر مودی سرکار پر جو ہے وہ بھی ایک دباؤ لگتا ہے کہ وہ بڑھے گا. اور اس میں خاص طور پر دونوں صدور نے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ دونوں ممالک کے صدور نے آبنہ ہرمز جو ہے اس کے کھولنے پر بھی جو ہے اتفاق کیا. اور یقیناً جس طرف آپ توجہ دلا رہی تھی کہ یہ جنگ جو ہے ایران امریکہ جنگ، اس کے خاتمے
کے لیے بھی معاملات زیر بحث آئے ہوں گے. یقیناً جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. باقی جو مسائل ہیں تائیوان کے حوالے سے اور دوسرا ٹریڈ اور تجارت کے حوالے سے وہ بھی زیر بحث آئے ہیں. اور ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے اپنی جو تجارتی منڈیاں ہیں ان کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, ان کو ایک دوسرے کو سپیس دینے کا فیصلہ کیا ہے. اور اس حوالے سے لگتا ہے کہ جو معاملات ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے زیر بحث آئے ہیں ان پر بھی جو ہے وہ پیش رفت جو ہے اب وہ ہونے جا رہی ہے. اور اس حوالے سے بریک تھرو جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے. اور جس طرح فیضی صاحب نے فرمایا اس بریک تھرو کا جو کلیدی کردار ہے وہ پھر اسلام آباد ہی ہوگا, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہوگا. اور پاکستان کا جو کردار ہے اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے وہ بھی بڑا, دیکھیے اس ملاقات کا سب سے بڑا جو امپیکٹ آیا کہ اس ملاقات کے فوری بعد جو دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں انہوں نے مثبت جو ہے وہ رد عمل دیا. سٹاک مارکیٹ جو ہے ان کے انڈیکس میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. اور تیل کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی ایک کمی کا ٹرینڈ جو ہے وہ رجحان جو ہے وہ دیکھنے کو آیا, کیونکہ دنیا کا جو سرمایہ کار ہے جو انویسٹر ہے اس نے جو ہے وہ اس ملاقات سے مثبت نتائج جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کہ چین ایک بہت بڑی معاشی جو ہے وہ طاقت بن چکا ہے. اور چین کے جو اس وقت اتنی بڑی معاشی طاقت ہے کہ چین کی جو سالانہ ایکسپورٹ ہے, برآمدات ہیں, وہ 3800 ارب ڈالر تک جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ان کا جو سرپلس ہے وہ 1200 ارب ڈالر سے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور امریکہ کے ساتھ جو چین کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی اس کا سرپلس جو ہے وہ چین کے حق میں ہے. اور اس طرح دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی جو ہے چین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے. اور اب دیکھیے کہ برابری کی بنیاد پر یعنی دونوں ممالک نے جو معاملات طے کیے ہیں ٹریڈ کے حوالے سے, تجارت کے حوالے سے, اقتصادی معاملات کے حوالے سے, وہ برابری کی بنیاد پر کیے ہیں. اس لیے اور آگے بھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے اب صدر شی خالد قیوم صاحب, صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ 24 سپتمبر کو جو چینی صدر ہیں وہ امریکہ میں ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی معاملات اور بھی چلیں گے, ملاقاتیں بھی بڑھیں گی. بہت خوشی کا اظہار کیا انہوں نے اس ملاقات پر. اور اس کے علاوہ احمد وڑائچ صاحب, صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف بھی کی. اس کے بعد یہ سارے معاملات میں سفارتکاری کی تعریف کرنا, ثالثی بننے پر تعریف کرنا, یہ ساری باتیں ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ ایسا ہم نہیں کہہ رہے, صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں. یا پھر جیسے فیضی صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ ایران کے صدر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. اس پر بھارت میں بھی انہوں نے بات کی, صدر ٹرمپ نے دوبارہ سے بات کی. بھارت نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ہضم نہیں ہوئی ہوگی نا یہ تعریف تو پھر ان کو. جی دیکھیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بارہا یہ تعریف کی پاکستان کے جو کنڈکٹ ہے میڈیشن کا, لیکن اس سے زیادہ یہ بھی دیکھیے کہ دنیا کے 193 جو کیپٹلز ہیں وہاں پر یہ جب سے 28 فروری کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر اپریل کے پہلے ویک پہ جب پاکستان نے اپنی بڑے ایک شاندار اور کمال مہارت کے ساتھ ایک میڈیشن کا بھرپور ایک مثبت کردار ادا کر کے دنیا کو تیسری بڑی عالمی تباہی سے جب بچایا, تو دنیا کی کوئی ایسے نیوز پیپر نہیں تھے, کوئی ایسے ٹی وی چینلز نہیں تھے, یا دنیا کے کوئی ایسے کیپٹل نہیں تھے جہاں پر پاکستان کا شکریہ نہیں ادا کیا گیا. 193 کیپٹلز میں پاکستان کا نام لیا جاتا رہا, ٹرائیبیوٹ پیش کیا جاتا تھا. یعنی کہ اگر چاہے یورپی یونین ہے انہوں نے بات کی تو پاکستان کے کردار کو سراہا, بلکہ یونائٹڈ نیشن کے جن سیکرٹری نے یہ کہا جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دنیا کی جنگوں کو ختم کرتے, دنیا کے امن کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے. یونائٹڈ نیشن کے جن سیکرٹری نے یہ کہا کہ پاکستان بڑے اچھے انداز میں یہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھ رہا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا ہے. تو پریزیڈنٹ
ٹرمپ نے بھی یہ بارہا پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے انداز میں یہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے ہیں, اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی بڑی یعنی کہ شاندار قیادت ہے, بڑے فنٹاسٹک دونوں پرسنالٹیز ہیں اور دنیا کو امن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جیسے آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جو سیز فائر ہوئی اور جو کامیابی کے ساتھ جاری ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے. چائنا کی بات ہو رہی, دیکھیں چائنا کے اخبار نے کچھ روز قبل یہ لکھا تھا پرائم منسٹر. اچھا احمد صاحب, یہ اتنی اوپنلی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں دونوں صدور کی بات کریں ہم, اگر ہم ایران کی بات کریں, اگر ہم صدر ٹرمپ کی بات کریں, کس طرح وہ کھل کر اس کی تعریف پاکستان کی کرتے ہیں. یہ بھارت کو اور اسرائیل کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی, ہضم نہیں ہو رہی, اور اسپیشلی اگر گودی میڈیا کی بات کریں جہاں دنیا سن رہی ہے, وہ گودی میڈیا پھر جھوٹ بول رہا ہے ان کے کہنے پہ, اور پتہ نہیں اپنے آپ میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہے. دیکھیے اس پہ یہ دیکھیں کہ جو جنگ جو ہوئی اور جو جب کشیدگی بھی کم نہیں ہوئی, جو آ کے آبِ ہرمز کے اوپر رکی ہے, تو یہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مکمل ایک جامع مذاکرات ہونے چاہیے. اگر سوٹ نہیں کرتا, کسی کو اچھا نہیں لگتا, تو وہ اسرائیل ہے یا بھارت ہو سکتا ہے. ان دونوں ممالک کے علاوہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ ایک مکمل جو ہے وہ جنگ بندی ہونی چاہیے. تو یہ اس خطے میں رہتے ہوئے بھارت کو تو یہ پسند نہیں ہوگا کہ پاکستان کا جو میڈیشن کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے نکھر کر آئے. اب دنیا ہمیں گارڈین آف پیس کہہ رہی ہے, دنیا ہمیں ہمارے کردار کو سراہ رہی ہے, ہمیں اپریشیٹ کر رہی ہے, تو بھارت کو یہ قطعی طور پر یہ چیز اچھی لگتی, بلکہ بھارت کے اندر سے بڑی دیر آوازیں اٹھتی رہیں. یہ بھارت کے لوگ اس کی اپوزیشن نریندر مودی سے یہ پوچھتے رہے کہ آپ کی فارن پالیسی کہاں چلی گئی, آپ پاکستان کو قائم کرنا چاہتے تھے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے تھے, لیکن پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا کے افق کے اوپر جو چہرہ نمودار ہوئے پاکستان کا سفارتی لحاظ سے, وہ بہت ہی نکھر کر سامنے آیا ہے. آپ تو ان کو کارنر کرتے کرتے, ان کو آئسولیٹ کرتے کرتے بھارت کی اپنی فارن پالیسی آئسولیٹ ہو گئی ہے, آپ خود اس میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں. تو لہذا ان کو سفارتی طور پر, دفاعی طور پر اور سیاسی طور پر اور علاقائی طور پر بہت نقصان پہنچا ہے. دو بڑی طاقتوں کا آپس میں ملنا جنوبی ایشیا میں یہاں آ کر چائنا اور امریکہ کا, اس کا فائدہ بھی پاکستان کو جاتا ہے, اس کا نقصان بھی بھارت کو ہوگا آنے والے وقتوں میں. کیونکہ پالیسی جو امریکہ کی پہلے پالیسی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کے ساتھ زیادہ قریب کی ہو سکتی ہے, لیکن مارک حق کے بعد اور پاکستان کی سفارتکاری کا جو کردار ہے وہ بہت ہی بہتر ہوا. تو اس وجہ سے اب وہ پالیسی بھارت سے نکل کر پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے. چائنا پاکستان کا بہترین شراکت دار نظر آتا ہے, ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں, اور امریکہ کے ساتھ بھی بہت دیر کے بعد یہ تعلقات جو وہ بہت بہتر اور بلندیوں کو پہنچ گئے ہیں. تو لہذا یہ موجودہ جو صورتحال ہے سیاسی طور پر, جغرافیائی طور پر اور اسٹریٹجیکلی ہر لحاظ سے, سفارتی طور پر بھی پاکستان کی فیور میں جاتی ہے, اور دنیا پاکستان سے کہہ رہی ہے. چائنا میں اگر دو صدور ملتے ہیں تو چائنی جو فارن منسٹر ہیں وہ بھی پاکستان کے فارن منسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی سفارتی کوششوں کو تیز کر دیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ان سے سوال ہوتا ہے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر فلی ٹرسٹ ہے, ہم اعتماد کرتے ہیں, پاکستان بہتر آگے چل رہا ہے چیزوں کو لے کر. لیکن یہ بات بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. وڑائچ صاحب, ہمارے ہاں بسوں پہ, ٹرکوں پہ اور ٹریکٹر ٹرالیز کے پیچھے لکھا ہوتا ہے حسد نہ کر پاس کر. مودی صاحب, اگر آپ کی چائے بچ سکتی ہے تو آپ کے باقی کام بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ حسد کرنا چھوڑ دیں. جواد فیضی صاحب, بلوچستان کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے, یہ بات پرائم منسٹر صاحب بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے بھی یہی کہا ہے اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. ان کا کوئٹہ کا دورہ تھا ایک دن کا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. اس دورے میں انہوں نے 11 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی کیا تھا. بلوچستان کی محرومیاں ان 11 منصوبوں سے کس حد تک ختم ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھا بلوچستان کے اندر کہ صحت کے معاملات ہوں, وہاں کی ترقی کے معاملات ہوں, وہاں کے مسائل کی جو ہے وہ حل کرنے کی بات ہو. اور میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی سن رہا تھا, مفتی صاحب کو. یہ میں نے جب سب دیکھا تو میں اس پہ ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ پاکستان مخالف چیزیں چلانے کی کوشش کی گئی. کلبھوشن یادو بھی ادھر سے آیا تھا, لیکن میں آگے بڑھ جاتا ہوں. لہٰذا اس بلوچستان میں کھڑے ہو کے, اور پھر 2 دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ میسج بھی بڑا کمال تھا, جب ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں کیسے تنقید کروں وزیر اعظم پاکستان پہ یا پالیسیز پہ جب پاکستان کا قد کاٹ بڑھ رہا ہے. مسائل تو حل کرنے چاہیے, اور وہ پنجاب میں بھی مزید بہتریاں آنی چاہیے. 2-3 جملے کوئکلی میں سلمان گیلانی مرحوم کی صورت
मुनसबत में बात करना चाहता हूँ कि वो जिस तरह कहते थे क्विकली एक बात कि वो बलोचिस्तान जहां पे हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा जो है वो साजिशें की, लेकिन उसी हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस का सेक्रेटरी जनरल ये कह रहा है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ वो रॉ जो एजेंसी जो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की साजिशें करती है, उसके साबिक सरबराह AS दुल्लत, और वो ये कह रहे थे कि जहां पे ईरान के साथ ताल्लुकात की सूरत में, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की सूरत में इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी हिंदुस्तान को करानी चाहिए थी, वो जगह तब्दील हो गई, हिंदुस्तान चारों शाने चित हो गया और पाकिस्तान ने वो जगह ले ली। और उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को तस्लीम करना होगा, उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसी बलोचिस्तान में जब आज बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े होकर अवाम के मसाइल की बात कर रहे थे, ये भी पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ उठेंगे हिंदुस्तान के, जहां उन्हें बैनुल अक़वामी तन्हाई का सामना है, जहां उन्हें सफारती महाज पे जो है पेस्पाई का सामना है, जहां उन्हें जंगी महाज पे जो है वो जलालत का सामना है, शिकस्त का सामना है, जहां उन्होंने खुद पहलगाम का ड्रामा रचाया और वो कामयाब नहीं हो सके। ये जलालत, ये शिकस्त जो है वो भारत का इस वक्त मुकद्दर बन चुकी है। खालिद कयूम साहब, खानदान के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि खानदान हमारी सबसे बड़ी ताकत और खुशियों का मरकज है। वज़ीर आला पंजाब ने 14 लाख से ज़ायद खानदानों की मदद की है, ये जो राशन कार्ड है इसके ज़रिए। मैं आपसे ही जानना चाहूँगी खालिद कयूम साहब के बतौर माँ, बेटी, बहन मरियम नवाज ने ख़ानदानी अहमियत क्या होती है इसको अपने किरदार से साबित किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो ख़ानदान की अहमियत को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने पैगाम में उजागर किया है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो खुद है शरीफ खानदान है। पूरा और बिल्कुल वो सही। खानदान अगर आप देखें कि जिस तरह उनकी मदद की बात कर लें, बेशक मजबूती के साथ जो है वो हमेशा खड़ा रहता है, और सियासत के अंदर भी और खानदान के अंदर भी अगर आप देखें वहाँ एक इहतराम का जो रिश्ता है, वो बहुत बड़ी मिसाल जो है वो शरीफ खानदान के अंदर है। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जिस तरह अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब की जिस तरह इज्जत और एहतराम करते हैं, इसकी मिसालें मैं समझता हूँ कि इससे और कोई मिसाल हमें नज़र नहीं आती। ये सबसे बड़ी जो है उनकी मिसाल है। और माजी में हमने अभी सैलाब के दिनों में हमने देखा वो किस तरह माँ बनकर सामने आई, सैलाब वाली जगह पे जाती थी, बच्चों को गोद में उठाती थी, बावजूद इसके कि क्या हालात हैं। और देखिए कि पंजाब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो सूबे की पहली खतून जो हैं वज़ीर आला हैं, मुंतखब हुई हैं। और इसका ख़ास तौर पर हमने देखा कि पूरे सूबे के अंदर खैर मकदम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़वातीन के अंदर जो है उनका वज़ीर आला बनने का जो है वो खैर मकदम हुआ। और फिर हमने ये भी देखा कि वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फिर ख़वातीन के हकूक़ के लिए और जो मुतासरा अफराद हैं उनके हकूक़ के लिए, उनकी इमदाद के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए जो है वो इक़दामात उठाए। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैकेजेस हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इमदाद के लिए जो है वो कार्ड्स का इजरा जो है मुख्तलिफ़ शोबों के लिए जो है वो किया गया। आप देखें कि किस तरह जो है वो सूबे के अंदर किसानों के लिए किसान कार्ड जो है वो उसका इजरा किया गया। किसान कार्ड की ही बात नहीं है खालिद कयूम साहब। अहमद वड़ाइद साहब, अगर हम कंपैरिजन करें, बात तो जितनी हम करें जैसे खालिद कयूम साहब कर रहे थे, बात तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, बात लंबी होती जाएगी और हम मंसूबे बिल्कुल नहीं गिना पाएंगे। एक साई का पंजाब था, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता, हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक वो पंजाब था, अब एक ये मरियम नवाज साहिबा का पंजाब है। रोज सुबह उठते हैं एक नया मंसूबा लॉन्च कर दिया जाता है, वो माओं के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है, किसानों के लिए भी होता है, वो सेहत कार्ड की बात कर लें, कुछ भी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो मंसूबा लॉन्च करती हैं वड़ाइद साहब, फिर उसकी सख्ती से मॉनिटरिंग भी करती हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, कोई करप्शन तो नहीं आ रही, उस पर एक्शन भी लेती हैं। और दूसरे सूबे जो हैं वो
मॉडल समझते हैं पंजाब को, ये हम नहीं कहते, वो खुद कहते हैं। जी देखिए, आपने खुद भी बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात की है और चौधरी साहब ने भी बड़ी ख़ानदानी रवायात के मुतालिक खुद उनकी एग्जाम्पल देखकर बड़ी एक शानदार बात का आगाज़ किया ख़ानदान के लिए। और ये देखिए कि पंजाब का सच्ची बात है, इनका किसी के साथ कोई मुआवजा नहीं है, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अपने चचा की जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ रही हैं और वो बेहतरीन अंदाज में सूबे की खिदमत कर रही हैं। बल्कि अगर आप सूबा पंजाब को इससे पहले, जैसे आपने एक साईं उस्मान बुज़दार साहब की तरफ आपने इशारा किया, वो भी एक ख़ानदान था लूटने वाला, लूट खसूट का बाजार गर्म था। उसमें भी जो बानी पीटीआई की जो अहलिया हैं बुशरा बेगम, वो उनका जो ख़ानदान है, उनके आगे जो बच्चे थे मानिका ख़ानदान के या उनके कोई आगे फ्रंटमैन थे, वो अपने फ्रंटमैनों के ज़रिए से पंजाब के ख़ानदानों को, पंजाब के लोगों को किस तरीके से बेदर्दी के साथ वो लूटते रहे। तो लिहाजा पंजाब का उनके साथ कंपैरिजन करना तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। और जो दूसरे सूबे हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पे आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 13 सालों से वहाँ पे खैबर में हुकूमत है, किसी एक ख़ानदान को सपोर्ट किया हो तो बताएं, किसी को माशी तौर पर मजबूत किया तो वही बता दें। वहाँ पर आज भी लूट खसूट का जो बाजार है वो गर्म है, वहाँ पर किसी की कोई ऐसी खिदमत नहीं की जा रही और जो तमाम वहाँ पे जो इदारे हैं वो नकारा होकर बैठे हैं और उनके ऊपर आए रोज़ एक नई करप्शन की दास्तान निकलती है। कभी बिलियन ट्री आ जाता है, कभी वो उनका जो एक पीआरडी का मंसूबा था, अरबों रुपए का कोहस्तान का स्कैंडल हमने अपनी आंखों से देखा। वहाँ पे बच्चों के जो 77% बच्चे हैं बेचारे, वो उनके क्या खानदान तरक्की करेंगे। छोटे छोटे बच्चे पंजाब में आकर यहाँ पर जो है वो लोगों के बूट पॉलिश करते हैं। वहाँ पे 77% बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हैं, वॉशरूम की सहूलतें नहीं है, वहाँ पे अस्पतालों की सहूलत बेहतर नहीं है। 13 सालों में कोई 13 काम गिनवा दे, 3 गिनवा दे, कोई एक ऐसा काम गिनवा दे, कुछ नहीं किया। तो ये देखिए, जो मरियम नवाज ने, मैंने पहले कहा कि ये अपने चचा की जो लेगेसी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब की, और ये खुद जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि मैं एक रियासत की माँ हूं, तो फिर रियासत की माँ कहना बड़ी बात नहीं, बन के दिखाना बड़ी बात होती है। अमलन और अमलन किया। और आप हम सबके सामने है कि जिस तरह सैलाब हूँ, जल्जले हूँ, कोई वबा है, और जो जब सूबे के हालात जो इस वक्त जारी हैं, ये देखिए सबसे बड़ा ये सबूत है माँ होने का कि तीसरा महीना एक जंग को, और उसमें उन्होंने पंजाब के लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आने दी, बल्कि उनको सब्सिडी दी। आम मोटरसाइकिल का ख्याल रखा, उसको सब्सिडी दी। ये मेट्रो ट्रेन यहाँ पर चलती है, ऑरेंज ट्रेन चलती है, ग्रीन बसेस चलती है, सबको फ्री कर दिया। वहां पर जो खानदानों के बिल्कुल सही बात है। उन्होंने इन हालात में भी उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए सहूलतों का पूरा अरेंजमेंट भी किया, पूरा जो है उस पर चेक एंड बैलेंस भी रखा। और जाते जाते प्रोग्राम में एक और खुशखबरी भी आपको देते जाएं कि आज गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।